آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بکریاں چراتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چراتے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لہجے میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجے میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گلے کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور چرواہا ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلے سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک چرواہا اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرت انبیاء علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت سے ان کو اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، اور کسی بھی وقت دعوت اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں۔ اور جس طرح بھیڑیں بھیڑیوں اور درندوں کے خون خوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجے نبی کو امت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء ہیں کہ ان کی اس زبوں حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ قال تعالی لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين۔ ترجمہ، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں، اور اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، نبی مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور ایک قرات میں ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔
اے اللہ تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام حضرات انبیاء پر عموماً اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر خصوصاً نازل فرما کہ جن کی کلمات قدسیہ نے ہم نابکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا۔ آمین یا رب العالمین۔